کرام، کل ہم نے وضو کے تعلق سے ویڈیو ڈالا تھا، یعنی کہ وضو کی سنتیں بیان کی تھیں، جس میں 8 سنتیں ہم نے بیان کر دی تھیں وضو کی، اور 8 باقی رہ گئی تھیں۔ آج ہم ماشاءاللہ وہ 8 سنتیں آپ کو پھر بتانے کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ وضو کی سنتیں مکمل جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ نویں سنت جو وضو کی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی 8 سنت ہم نے بتائی تھی کہ چلو سے پانی ڈالنا نتنوں میں اور منہ کے اندر۔ چلو ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کس طرح سے بنانا ہے۔ اب ہم نویں سنت بتانے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑ کر صاف کرنا۔ اور 10ویں سنت یہ ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا، اور خلال اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ جو ہمارا ہاتھ ہے دائنا ہاتھ، اس کو گردن کی سائڈ سے یوں اندر سے ڈالنا باہر کو، یہ داڑھی کا خلال ہوتا ہے۔ اور یہ خلال کب کرنا ہے؟ خلال تب کرنا ہے جب کہ بندہ احرام کی حالت میں نہ ہو، کیونکہ احرام کی حالت میں اگر ہے تو اس وقت خلال کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بال ٹوٹ جاتے ہیں، اور احرام کی حالت میں بال ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ بندے پر دم واجب آ جاتا ہے، تو یہ یاد رکھیں۔ اور جو 11ویں سنت ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ اور خلال کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اس کو جو ہے خلال کرنا کہتے ہیں۔ خلال کیسے کریں گے انگلیوں کا؟ کہ داہنے پاؤں کی چھنگلیاں سے، یعنی چھوٹی والی انگلی کے پاس سے شروع کریں گے، اور باؤں پائیں کے جو ہے انگوٹھے پہ سے جو ہے شروع ہوگا۔ اس طرح سے ہم نے جو ہے یہ خلال کرنا ہے۔ یہ جو ہے آپ کی سنتیں ہو گئی ہیں اس کی 12۔ اور یہ جو خلال انگلیوں کا ہے یہ فرض بھی ہے۔ فرض کب ہے؟ جب کہ اگر انگلیاں کسی بندے کی زیادہ ملی ہوتی ہیں اور پانی نہیں پہنچتا تو اس کے لیے فرض ہو گیا کہ وہ اس کو جو ہے خلال کرے اور اس کو پوری طرح سے پانی کو پہنچا دے۔ اب 12ویں سنت یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا۔ پورے سر کا ایک بار مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اور 13ویں سنت یہ ہے کہ کانوں کا مسح کرنا۔ اور 14ویں سنت یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ، ترتیب سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ ترتیب کا مطلب ہے ایک کے بعد دوسری چیز کو، یعنی عضو کو، عضو کہتے ہیں انسان کے جو ہاتھ پیر سب ہمارے ہیں، سب الگ الگ چیزیں، یہ عضو ہیں، تو ہر عضو کو ترتیب سے، یعنی ایک کے بعد دوسرے کو دھونا۔ ایسا نہیں کر لے کہ پہلے کونے کو ہاتھ دھوئے بعد میں منہ دھوئے، ہے نا؟ تو یہ کہتے ہیں ترتیب کے ساتھ ایک کے بعد دوسرے کو دھونا۔ تو یہ 14 سنتیں ہماری ہو گئیں۔ اس کے بعد جو ہے 15ویں سنت یہ ہے کہ داڑھی کے جو بال چہرے کے دائرے سے نیچے ہیں، داڑھی کے جو بال چہرے کے دائرے سے، سمجھتے ہیں چہرے کا دائرہ یعنی یہ ہمارا اتنا چہرہ ہے، یہ تھوڑی تک پیشانی کے بالوں سے لے کر کے تھوڑی کے بالوں تک کے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہمارا ایک کان کلو سے لو تک یہ پورا چہرہ ہوتا ہے۔ اب اس کے نیچے یہ والے جو یہاں بال ہوتے ہیں، اس کے لیے کہا گیا کہ ہاتھ گیلا کر کے پھیر لے، جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ اور اگر چاہے تو وہ دھو لے پانی وغیرہ لے کر کے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 15 سنتیں ہو گئیں۔ اور 16ویں سنت یہ ہے کہ اعضائے وضو کو اس طرح سے دھونا کہ پہلے عضو کے بعد، جو ہم نے پہلے دھو لیا، یعنی پہلے ہاتھ دھو لیے ہیں، اب دوسری بار جو ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ چہرہ دھونا ہے، تو اس کو اتنی جلدی دھو لے کہ پہلا عضو جو ہے ہمارا وہ سوکھنے نہ پائے۔
پہلا عضو ہم سب لوگ یاد رکھیں اس کو، سوکھنے نہ پائے، یعنی اگر ہم نے کلی کری ہے تبھی ہمارا منہ گیلا ہی رہنا چاہیے، اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ناک میں پانی ڈال لینا ہے۔ یہ 16 سنتیں وضو کی مکمل ہو گئی ہیں، آپ سب لوگ بھی اس کو اچھے سے یاد کرنا، اور جو ناظرین ویڈیو ہماری دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر سب سے میری گزارش ہے کہ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، اور وضو کرتے وقت ان چیزوں کا خیال بھی رکھا کریں، کیونکہ اگر ہم نے بے ترتیبی کام کیا تو پتہ لگا وضو صحیح نہیں ہوا، اور وضو اگر صحیح نہیں ہوگا تو نماز مکمل ہماری نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔